حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ ان کی پیاری محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ سارے مکہ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی، لیکن کوئی شخص جنازے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ جنازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان مکہ شریف میں بہت معزز خاندان تھا۔ آپ کے والد خویلد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ ایک کامیاب تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ جود و سخا میں بھی بے مثال تھے۔ سخاوت کی وجہ سے پورے مکہ معظمہ میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ملک یمن اور شام میں بھی کافی اثر و رسوخ تھا۔ حضرت خدیجہ اپنے بچپن سے ہی نہایت حلیم و بردبار اور باوقار تھی۔ متانت و سنجیدگی اور ذہانت و فطانت کے ساتھ معاملہ فہمی اور غمخواری و غمگساری کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ نے 2 شادیاں کی، اور دونوں شوہروں کے انتقال کے بعد آپ کا تیسری بار نکاح سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت خدیجہ جو قریش کی ایک مالدار اور نیک سیرت خاتون تھی، ہمارے آقا نے ان سے مال تجارت لیا اور سفر میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس سفر میں نستورہ راہب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، جن کا ذکر انبیاء سابقین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی شریک سفر تھا۔ اس نے اس سفر میں آپ کی بہت سی خرق عادت والی باتیں دیکھی۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بالا خانے پر بیٹھی ہوئی آمد کا پرکیف منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ محمد چلے آ رہے ہیں اور 2 فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بیان کیا کہ میں نے پورے سفر میں ایسا ہی دیکھا ہے، اور سفر کی دوسری خرق عادت والی باتیں بھی بیان کی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا اور سرکار دو جہاں سے نکاح کی درخواست کی۔ جب ابو طالب کو اطلاع ہوئی تو معاملات طے ہونے کے بعد چند اشراف قریش کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار تھے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ دوران خطبہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فضائل و مناقب بیان کیے اور نکاح منعقد ہو گیا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھ کر حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ جو بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، حضور کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ آپ آبادیوں سے نکل کر زیادہ وقت خلوت نشینی میں بسر کرتے۔ کئی روز کا توشہ لے کر غار ہرا میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ 8ویں ربیع الاول دوشنبہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں آپ کے پاس آئے اور وحی سنا کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے معانقہ کیا اور طاقت بھر دبوچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے دبوچ کر کہا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں پڑھوں گا۔ جب حضرت جبرائیل نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سرکار دو جہاں نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جس کی وجہ سے آپ کے بدن کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ اپنے دولت خانے تشریف لائے اور کہا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑھائی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار کے حالات بیان کر کے کہے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں کی مدد، مفلسوں کی خیر خواہی اور راہ حق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کتب سابقہ کے عالم تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تم اس امت کے پیغمبر ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے باز رکھنے کے لیے مشرکین مکہ نے طرح طرح کی لالچیں دی، لیکن حضور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب مشرکین مکہ اپنی تمام تر امکانی تدابیر اختیار کر کے تھک گئے تو انہوں نے نعوذ باللہ آپ کے قتل کا ارادہ بنا لیا۔ جب آپ کے چچا جناب ابو طالب نے یہ دیکھا کہ قریش محمد عربی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں تو آپ حضور کو لے کر شیبہ بنی ہاشم میں چلے گئے۔ کفار نے آپ سے برادرانہ تعلق توڑ دیا اور طرح طرح کی سختیاں کی۔ ان سختیوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ رہی اور ہر طرح سے حضور کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف فکر معاش ہی سے سبکدوش نہیں کیا، بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج اور نشر و اشاعت میں بھی خوب کام آتا رہا۔ چنانچہ ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے مالکانہ طور پر اپنا مال میرے حوالے کر دیا تو میں نے راہ خداوندی میں اسے دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بیوی ان کی شریک و سہیم نہیں۔ حضرت خدیجہ کے خصوصی امتیازات یہ ہیں: نمبر 1، وہ حضور کی سب سے پہلے زوج مطہرہ ہیں۔ نمبر 2، آپ کی زوجیت میں داخل ہونے کے وقت ان کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ بقیہ تمام ازواج مطہرات باعتبار عمر آپ سے چھوٹی تھی۔ نمبر 3، عمر کافی تفاوت کے باوجود ان کی حیات میں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں انہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ نمبر 5، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون ہیں جو مشرف اسلام ہوئی۔ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو انہوں نے ہی دیکھا اور نظر نبوت سب سے پہلے انہی کے روئے زیبا پر پڑی۔ نمبر 8، خداوند قدوس نے انہیں اپنے ہدیہ سلام سے اعزاز بخشا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری سے نوازا۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ ان میں ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ بھی ان کی شریک و سہیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت وہ ایمان لائی اور انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے مال سے محروم رکھا اس وقت انہوں نے اپنا مال مجھے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ رمضان 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ سے تقریباً 3 سال قبل وہ اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، اس لیے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا اور لوگ جنازہ لے کر ابدی آرام گاہ کی طرف چل پڑے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں لحد میں رکھ کر سپرد خاک کیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر مقام حجون میں پہاڑ کے اوپر آج بھی نمایاں اور ممتاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا، اس وقت پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانے نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ زہرا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔